طالبہ نے نصیحت کی کہ کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اونچے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کار ہو تو وہ موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہو اس کو سائیکل والوں کی طرف دیکھنا چاہیے، جس کے پاس سائیکل ہو اس کو چل کر آنے والوں کو دیکھنا چاہیے، جو چل کے آتا ہو اس کو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے جس کے پیر نہیں ہے، اور جس کے پیر نہیں ہے وہ آدمی اس آدمی کو دیکھنا چاہیے جو مر چکا ہے، کم سے کم اللہ نے تو اس کو زندہ رکھا ہے۔ تو اس طرح اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف اگر ہماری نگاہ رہے تو اللہ تعالیٰ کی جو موجود نعمتیں ہمارے پاس ہے ان نعمتوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ کی ہماری زبان سے نکلے گا، ورنہ ہم کیا ہے اوپر کی لوگوں کو دیکھیں گے تو موجود نعمتیں بالکل معمولی نظر آئیں گی، اور یہ معمولی نظر آنے کی وجہ سے ناشکری کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے جو موجود ہے اس کو بھی چھین لے گا۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دو اسروں کا یہ سالانہ مشترکہ اجلاس ختم ہوا، تو اسرہ عثمان بن عفان کے جو صدراء ہیں یہ معلمہ خیر النساء خدیجہ بھی ہیں۔ آپ نے مرکز خدیجۃ الکبریٰ ویور میں سند عالمیت حاصل کی، اس کے بعد آپ کا نکاح منگل گیری میں ہوا، تو منگل گیری کے مدرسہ عائشہ صدیقہ میں آپ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ الحمدللہ بڑے اچھے خدمات ہیں۔ میں معلمہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ اپنا صدارت خطاب پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ اسرہ علی بن ابی طالب کے صدراء بھی آپ کے سامنے صدارت خطاب پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظم مدرسہ، قابل احترام معلمات و معزز صدراء، عزیز والدین اور نہایت پیارے بچے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کے بعد میں اس اجلاس میں شرکت ہونے والی طلباء و طالبات کو مبارکبادی دیتی ہوں کہ آپ بڑے ہمت سے، بڑے حوصلے کے ساتھ تقاریر پیش کیے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ چھوٹے نہیں بہت بڑے ہیں۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے نا دن بھر یاد کر کے جیسا یاد کرتے، تو آپ صرف ایک دن میں، یعنی اسکول جاتے ہوئے دن میں 1 گھنٹہ نکال کے مکتب میں اردو عربی جو بھی سکھاتے ہیں سیکھ کے اور الگ سے تقریر مشق کر کے الحمدللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے تقاریر پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں مکتب کے اساتذہ و معلمات و ذمہ داران، والدین کو بھی مبارکبادی دیتی ہوں کہ آپ کی کوششوں سے اور محنتوں سے، کاوشوں سے آج اس کا اثر کیا ہے، اس کا پھل آج ہم نے دیکھا۔ عزیز طالبات، آپ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو میں اپنی بات کو مکتب ہی سے شروع کروں گی۔ یہ مکتب یہ ایک مقدس ادارہ ہے جہاں آپ کو تربیت کی جاتی ہے۔ اس میں صرف آپ کو اردو عربی نہیں پڑھائی جاتی ہے، اس میں آپ کو آداب سکھائی جاتی ہے، احادیث سکھائی جاتی ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہے، والدین کی خدمت کرنا، اور کیا ہے بڑوں کا احترام کرنا، اساتذوں کے ساتھ کیسا رہنا، ہر ایک کے ساتھ کیسا رہنا، ہر چیز کیا ہے آپ اس مکتب میں سیکھ رہے ہیں، ہو کہ نہیں؟
سیکھ رہے ہیں نا. تو عزیز طالبات، تو میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی. چند باتیں طالبات کے لیے، چند باتیں طالبات کے والدین کے لیے بات بتا کے کیا ہے اپنی بات کو ختم کروں گی. تو عزیز طالبات، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایسا موقع ہمارے لیے نہیں تھا. جیسا آپ کو ہر دن الگ سے مکتب رکھ کے، بہت دور بھی نہیں، آپ کے گھر کے قریب 4 قدم ڈالے تو مکتب آپ کے سامنے رہتا، بہت قریب ہے. اور اس کے اندر آپ کو ہر طرح کا یعنی ہر سبجیکٹ کیا ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے. ہم جب بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، 7-8 سال کے تھے، تو ہمیں ایسی تعلیم نہیں ملی. ہمیں بس ایک معلمہ رہتے تھے تو ہم جا کے ان کے پاس نورانی قاعدہ پڑھتے تھا. وہ ایک نورانی قاعدہ کئی سالوں تک پڑھا، سچ بولتی ہوں، کئی سالوں تک ہم بس نورانی قاعدہ پڑھتے رہے. کیا ہوتا تھا کہ ایک معلمہ کے پاس جاتے تو معلمہ چند ماہ پڑھاتے، پھر اس کے بعد میں کچھ ان میں مصروفیت آ جاتی، گھر کی مصروفیت کی وجہ سے رکا دیتے. پھر ایک معلمہ کے پاس جاتے تو وہ معلمہ بھی کیا کرتے، جہاں سے رکے وہاں سے نہیں پڑھاتے، پھر شروع سے پڑھاتے. تو ایسا ہمارا بچپن کیا ہے اس سے نورانی قاعدہ میں گزر گیا جب ہم چھوٹے تھے نا بالکل. تو اس وقت تو الحمدللہ آپ اتنے چھوٹے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کی زبان کتنی پیاری ہے، کتنی میٹھی ہے کہ وہ زبان سے قرآن و حدیث کے باتیں آپ ہے نا سنا رہے ہیں. تو آپ ہے نا اس مکتب کا بہت فائدہ اٹھائیے. تو جو کچھ بھی یہاں سکھایا جاتا ہے ان کو کیا ہے سیکھ کے چھوڑ دینا نہیں، اس کے اوپر عمل کرنا. ذرے بچیاں بڑے بھی ہیں تو ان لوگوں کو بھی بولتی ہوں کہ آپ کو یہاں جو بھی سکھایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کریں، والدین کی خدمت کریں. ایسا نہیں بولے کہ والدین کوئی کام کرو بولے تو کہ میں کرنا کیا، مجھے بولتے کیا، ایسا نہیں بولنا. گھر میں بزرگ ہوتے، دادا دادی رہتے، اگر پانی لاؤ ایسا بولے تو کیا بولتے، ذرے بچیاں دادا واہے نہ لیو، ایسا بولتے. ویسا ہرگز نہیں کرنا ہے. تو آپ کو یہاں بس قرآن کی جو قرآن ہے ناظرہ وہ نہیں سکھاتے ہیں، یا ہر ایک سبجیکٹ رکھ کے سکھاتے ہیں. آپ کو عقیدہ سکھاتے ہیں الحمدللہ، بچپن ہی سے آپ کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو آپ کیا ہے جو بھی یہاں سیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرور کیا ہے کوشش کریے. اور طالبات یہ نہ سمجھے کہ جو فرسٹ آئے تو وہ کامیاب ہو جاتا. فرسٹ آنے کے لیے ہرگز نہ پڑھے. تو اب آپ لوگ تقاریر کیے نا، تو تقاریر ہر ایک بھی جو بھی بچیاں تقریر کریں ہر ایک کو بھی فرسٹ آتے، ہر ایک کو بھی فرسٹ رینک آتا نہیں نا، فرسٹ پرائز آتا نہیں آتا. کیا ہوتا، کسی کو فرسٹ آتا، کسی کو سیکنڈ آتا، کسی کو کیا ہے لاسٹ بھی آتا. تو جو لاسٹ آئے تو وہ ناکام ہو جاتے نہیں ہوتے نا. تو یہ کیا ہے علم حاصل کرنا ہمیں کس مقصد سے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کرنا، سیکھنا، سوتے وقت دعائیں پڑھنا، کھاتے وقت جو بھی آداب بتائے تو اس کے اوپر عمل کرنا. دعائیں کیا ہے ہر وقت پڑھتے رہنا. بس دعائیں آپ کو اس لیے نہیں سکھائی جاتی ہے کہ یاد کرے، رٹے، امتحان میں بول دیے اور اس کے بعد کیا ہے بھول جائے، ایسا ہرگز نہیں کرنا. جو بھی دعائیں سکھائی جاتی ہے یہ دعاؤں کو یاد رکھنا اور یہ ہر دن روزمرہ کی دعائیں ہر دن کیا ہے پڑھتے رہنا. تو اس لیے سکھائی جاتی. تو لاسٹ آ جانے سے آپ کیا ہے ہرگز تکلیف نہ پڑے. آپ کو جتنا علم اندر ہے اس کے اوپر کیا ہے آپ جمے رہے، اس کے اوپر عمل کریں. اللہ رب العالمین ہے نا آپ کو اور زیادہ علم دیتا. اس کے بعد آپ کی نسلیں بھی کیا ہے علم والے ہوں گے اور دین کی خدمت کیا ہے کرنے والے ہوں گے. تو اسی طرح آپ کیا ہے والدین کی خدمت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. تو والدین ہم سے راضی ہو گئے تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا، والدین ہم سے ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا. تو ہم فرسٹ آ جانا یہ مقصد نہیں، فرسٹ نہیں ہے ہم پھر بھی ہم اچھے ہیں، والدین ہم سے خوش ہیں تو ہم یہ سمجھ لینا کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جاتا. تو پڑھنے کا مقصد کیا رہنا،
چاہے آپ مکتب میں پڑھو یا مدرسے میں پڑھو، مقصد کیا رہنا؟ جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور اسے ہم دوسروں تک پہنچانا۔ اسی نیت سے کیا ہے آپ لوگ پڑھیے اور علم کو حاصل کریں۔ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کے مکتب کیا ہے بہت قریب ہے، مکتب میں ہر طرح کی باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہے، اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ کچھ تکلیف آ گئی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اسے چھوڑنا ہرگز کیا ہے، اسے چھوڑنے کی آپ سوچنا بھی نہ، اسے ہرگز نہ چھوڑو، تو آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میں یہ طالبات کے جو بھی والدین آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چند باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ عزیز والدین، یہ اولاد ہماری ایک نعمت ہے۔ جن کا اولاد نہیں ہوتی نا، انہیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی۔ یہ اولاد ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نعمت ہے اور یہ امانت بھی ہے۔ یہ نعمت کو اللہ رب العالمین امانت بنا کے رکھا، تو یہ امانت کی ہم کیا کرنا؟ ایسے چھوڑ ڈالنا۔ کوئی دوسرے ہمارے پاس کوئی امانت کے لیے رکھتے، کوئی چیز دیتے تو ہم کیا کرتے؟ اسے حفاظت سے رکھتے نا۔ تو اولاد بھی ہمارے لیے ایک امانت ہے، یہ اولاد کی ہم ضرور حفاظت کرنی ہے، ضرور ہم اچھی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کرتے وقت رول ماڈل کسے بنانا؟ ہم کیا ہم کوئی سنیما ایکٹر کو رول ماڈل بنانا؟ ہرگز نہیں۔ ہم کیا کرنا؟ اپنے نبیوں کو رول ماڈل بنانا۔ ہمارے انبیاء اولاد کی ہر وقت فکر کرتے تھے۔ انبیاء جن کو اللہ رب العالمین قرآن دیا، یعنی کتابیں دیا، تو وہ نبیاں بھی کیا کرتے تھا؟ فکر کرتے تھا اولاد کی۔ ہم جانے کے بعد ہماری اولاد کہ اللہ کی عبادت کرتی کہ نہیں کی، کیا ہو جاتی کہ بول کے فکر کرتے تھا۔ تو مثال کے طور پہ ایک نبی کا واقعہ بولتی، ایک نبی کے تعلق سے بولتی، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے چچا کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے دادا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ پورے کون ہیں؟ پورے نبیاں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی نبیاں تھے، اولاد میں سے بھی اکثروں کا اللہ رب العالمین نبیاں بنایا۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں یہ۔ تو یعقوب علیہ السلام فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی موت کے وقت۔ اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ عزیز ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو کہ ہم اولاد کی تربیت کے لیے رول ماڈل انبیاء کو بنانا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، یہودیوں سے بولتے ہیں، اے یہودی تم تھے کیا؟ تم گواہ تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آتی تو اپنے بیٹوں سے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، جب میں دنیا سے چلے جاتم نا تم میرے بعد کس کی عبادت کرتے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا بولتے ہیں؟ اے ہمارے ابا، ہم تمہارے معبود کی، تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا جو رب تھا ہم اس کی ہی عبادت کریں گے، جو اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما برداروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو عزیز ماؤں، والدین سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ تربیت کرتے وقت اولاد کی رول ماڈل نبیوں کو بنائیے۔ نبیاں ڈرتے تھے، حالانکہ ذرا غور کرے، نبیاں ان کو اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ تو ہمیں اور کتنی فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کی؟ تو زیادہ سے زیادہ کہ اولاد کی فکر کریے، اور مکتب کو آپ بھیجتے ہیں نا، تو مقصد تمہارا کیا رہنا؟ بہت ساری ماؤں کا مقصد کیا رہتا معلوم؟ کہ ہمارے پڑوسی کے بچے جاتے ہیں، ہمارے نانن کے بچے جاتے ہیں، انہوں کے بچے جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمارے بچے بھی 1 گھنٹہ جا کے پڑھ لیتے، ہو جاتا بول کے ذرے لوگ بھیجتے رہتے۔ مقصد یہ نہیں رہنا۔ ہم مکتب کو اس لیے بھیجنا کہ ہمارے بچے وہاں جا کے کچھ علم حاصل کریں، حاصل کر کے آگے چل کے ان کے بچے بھی کچھ سیکھیں گے، دین کا خدمت کر سکیں گے۔ ایسا ارادہ، ایسا نیت ہمارے اندر رہنا۔ کبھی یہ ہرگز نہ سمجھے پورا وقت اسکول کے لیے لگا رہے ہیں ہم، 1 گھنٹہ ہم مکتب کے لیے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو ہماری نیت کی اصلاح ہم ضرور کرنی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ سیکھنا، اور آگے چل کے میرے بچے سے ہم فائدہ حاصل کرنا، دین کا فائدہ حاصل کرنا، یہ نیت رہنا۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں رہی
تو والدین ہیں ہم ہی اپنی اولاد کے لیے صحیح نیت نہیں رکھتے ہیں تو اولاد بھی کیا ہے وہاں جاتی ٹائم پاس کر کے آ جاتی. ایسا ہرگز نہیں کرنا. تو اچھی نیت کر کے اچھی سوچ رکھ کے اولاد کو بھیجی اور بھیج ڈالے. بچہ کیا ہے گیا آ گیا پھر اسے چھوڑ ڈالنا ویسا بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. بچے جب پڑھ کے آتے تو والدین یہ خیال کرے کہ بچہ کیا سیکھ کے آیا, بچہ آج سبق کیسا سنایا, اچھا سنایا, کون سے سبجیکٹ میں کمزور ہے, کون سا میرے بچے کو اچھا آنا, یہ فکر کرے. کیونکہ ہم اسکول کی فکر تو بہت زیادہ کرتے تھے. ہر امتحان آتے تو ہم ڈر جاتے رہتے, بچوں کو رات دن ایک کر کے ہم پڑھاتے رہتے. مکتب میں بھی ہم ایسے ہی خیال رکھیں 1 گھنٹہ ہم بھیجتے ہیں تو وہ 1 گھنٹے میں کیا کرنا, ہم وہ بچہ کیا سیکھا, کتنا آیا, کیا نہیں آیا, اسے غور کر کے بچوں کو سوال کرے. سوال کرنے سے کیا ہوتا کہ بچوں کے دل میں بھی احساس ہوتا کہ میری ماں مجھ سے سوال کرتی ہے. میں جا کے بیٹھ کے آ گئے تو نہیں ہوتا, میری ماں مجھے پوچھتی میں کیا پڑھیں بول کے پوچھتی تو ہم اس کا جواب دینا ہے. تو بچے کے دل میں بھی احساس آتا اور بچہ بھی کیا ہے اچھے سے پڑھ سکتے. تو والدین ان 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ اولاد کی اچھی تربیت ہم کرنا, اور مکتب کو ہم بھیجتے ہیں تو مکتب نیت اچھی رہنا کہ بھیجنے کا مقصد ہمارا صحیح رہنا, اور ساتھ ساتھ ہم بچہ جب آ جائے تو اس کی ہم سوالات بھی کیا ہے اسے ہم کر کے اچھا پڑھانے کا ہم جذبہ اور ارادہ کیا ہے مضبوط کر لینی چاہیے. تو اسی طرح آج کا جو بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے نا, تو بچہ کھانا کھاتے وقت فون, بچہ سوتے وقت فون, بچہ کچھ کرتے وقت فون, سب فون میں دکھا کے ہم کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہے جتنا ہو سکے دور کریے. تو موبائل کیا ہے اس وقت کا اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے, تو اس سے کیا ہے دور رکھیے. یہ چند باتیں تھے مکتب کے طلباء و طالبات اور ان کے والدین کے لیے. بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر آخر میں مکتب کے تمام ذمہ داران اساتذہ کو مبارکبادی دیتی ہوں کہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے یہ ننھے سے پودے پروان چڑھ پائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہ مکتب کو علم و ہدایت کا روشن چراغ بنائے. یہاں سے نکلنے والی ہر طلباء و طالبات کو دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.